بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہلا اور پروگرام ہے ہمارا صوفی گائیڈنس، اور صوفی گائیڈنس میں ہم آپ سب کو کریں گے ویلکم۔ انٹرٹینمنٹ اور ایڈورٹائزمنٹ کا پروگرام ہے جو کہ ڈی ایم ڈیجیٹل کتابوں سے پیش کیا جا رہا ہے۔ صوفی گائیڈنس میں ہم بات کرتے ہیں روحانیت کے حوالے سے، صوفیزم پہ اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات کی جاتی ہے۔ گیسٹ ہمارے شاہ صاحب ہوتے ہیں ہمیشہ صوفی گائیڈنس میں، جن کا تعلق سلسلہ اویسیہ سے ہے، یعنی کہ طریقت اویسیہ سے، اور فیضیابی کا سلسلہ جو ہے وہ تین نسلوں سے جاری ہے، اور 100 سال سے اوپر عرصہ بھی ہو چکا ہے شاہ صاحب کا جو فیضیابی کا سلسلہ ہے اس کو۔ اور جو وظائف ہیں شاہ صاحب کے، وہ ان کے اپنے سلسلے کے ہیں، اور جو شاہ صاحب اکثر آپ سب کو وظائف دیتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ شاہ صاحب جو ہیں وہ صاحب علم بصارت ہیں، اور اپنا ان کا جو علم ہے ان کے سلسلے کا، اس پہ ان کو کشف ہے، اور اس کے علاوہ جو صاحب علم الاعداد بھی ہیں شاہ صاحب، اور مستقبل بینی بھی کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے لیکن مستقبل بینی کے لیے آپ کو ہمارے کسٹمر کے ایک نمبر پہ کال کرنا پڑے گی۔ باقی آپ کا کوئی پرابلم ہو، آپ کسی بھی پرابلم کے حوالے سے بات کرنا چاہیں، شاہ صاحب سے کچھ بھی اس کا حل قرآن اور حدیث کی روشنی میں جاننا چاہیں، تو وہ آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کال کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ نمبر ہمارے آپ کی اسکرین پر ہیں۔ اگر آپ لائیو شامل ہونا چاہیں، شاہ صاحب سے بات کرنا چاہیں، تو آپ انٹرٹینمنٹ کے نمبر پہ کال کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ شاہ صاحب سے پرائیویٹلی بات کرنا چاہیں، کیونکہ کچھ چیزوں کے لیے کمفرٹیبلی بات نہیں ہو پاتی، اور میں ہمیشہ آپ کو بتاتی رہتی ہوں کہ جو چینلز ہوتے ہیں، ٹی وی چینلز، ان کے رولز ہوتے ہیں، ریگولیشنز ہوتے ہیں، اور اس کو لے کے ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ کچھ چیزیں آن ایئر ڈسکس نہیں ہو سکتی، تو آپ اس کے لیے اگر آپ خود بھی کمفرٹیبل نام بتانے میں نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی آپ پری بکنگ کے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارے کسٹمر کیئر کے نمبر پہ۔ لیکن اگر آپ لائیو آن ایئر شاہ صاحب سے ابھی پروگرام میں بات کرنا چاہیں، تو اس کے لیے انٹرٹینمنٹ کا نمبر ہے، آپ اس پہ کال کر کے شامل ہو سکتے ہیں۔ باقی اپنے میڈیکل سے ریلیٹڈ ایشوز کے لیے آپ اپنے جی پی سے ضرور رابطہ رکھیے گا، اور اگر کوئی لیگل ایشوز ہوں تو اس کے لیے آپ اپنے سولیسٹر سے بھی رابطہ رکھیے گا۔ پروگرام میں ہم جو کچھ ہم بات کریں گے، ہمارے گیسٹ ہیں شاہ صاحب، وہ آپ کو جو کچھ بتائیں گے، وہ ان کا جو روحانیت کا سلسلہ ہے، جو ان کا روحانیت کا علم ہے، جو فیضیابی کا سلسلہ ہے، اس کے مطابق بات ہوگی، اور جو بھی آپ کو حل دیا جائے گا وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوگا۔ اور باقی کیونکہ علم الاعداد کے ماہر ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں۔ علم الاعداد کے حوالے سے حساب کتاب کروانا چاہیں، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اور وہ آپ کو بتایا جائے گا علم الاعداد کی روشنی میں۔ ابھی ہم شاہ صاحب کو کرتے ہیں ویلکم، اور ان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ جی اللہ کا احسان، میں بالکل ٹھیک ہوں شاہ صاحب، آپ سنائیں۔ بس دعا اللہ مولا کو لیکن پاک کا احسان، بس بس ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، ہم کیونکہ پروگرام کے شروع میں بھی ہم بات کر رہے تھے کہ آج کل بچوں کے امتحان چل رہے ہیں، تو پڑھائی تو کرنا ضروری ہے، یہ نہیں کہ پڑھائی چھوڑ دیں، پڑھائی بھی کرنا بہت ضروری ہے، وہ اوبیسلی بچے کر بھی رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہی بات آ گئی، دعا اور دوا دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہے ساتھ ساتھ۔ تو اس کے حوالے سے اکثر ہمارے کالرز بات کرتے ہیں، کچھ مائیں بھی کال کرتی ہیں کہ ہمارے بچوں کے امتحان ہو رہے ہیں اور ہمیں کچھ پڑھنے کے لیے ایسا دے دیں تاکہ ہم دعا کریں، کیونکہ دعاؤں کا بھی تو اثر ہوتا ہے، دعائیں تقدیر بھی بدل دیتی ہیں۔ تو پروگرام سے پہلے بھی ہم اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ آج میں ہم نے شاہ صاحب آپ کو کوئی وظیفہ شاید بتائیں اسی حوالے سے کہ جو بچوں کے امتحان ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے۔ جی شاہ صاحب۔ جی دیکھیں، ایک تو پہلی چیز تو یہ کہ ایک چیز ڈسٹنگوش کر لیں بٹوین ٹو تھنگس۔ ایک تو یہ کہ بچہ پڑھتا نہیں ہے، جی، یعنی کہ بھاگتا ہے پڑھائی سے۔ جی جی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پڑھتا ہے مگر نو ریزلٹ، یعنی کہ وہ لگا ہوا ہے، پڑھ رہا ہے، ان جینین ہی از ٹرائنگ بٹ لیکن دیر از نو ریزلٹ۔ دو چیز، دو فارمیشن ہو گئی، ایک بیماری کی دو کیفیات ہو گئی ہیں، یہ کیفیت ہو گئی اس کی، ٹھیک ہے۔ اور تیسری کیفیت کوئی ہے نہیں، اس کے اندر یہی ہے کہ وہ پڑھ رہا ہے، نہیں ہو رہا، یا تو یہ کہ وہ بھاگ رہا ہے پڑھنے سے، نہیں بھاگا، نہیں پڑھا جا رہا۔ روحانیت جو ہے نا، صوفیزم، اسپریچولزم، جو بھی کہہ لیں، مسٹسزم، تصوف، یہ ایک عجیب چیز ہے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ کو جڑ کا پتہ نہیں ہے، مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہر وظیفے کے ساتھ ایک ڈسکرپشن ہے۔ آپ چلیں ٹھیک ہے، ہمارے تو اپنے والد صاحب کی کتابیں ہیں، میرے دادا کے چھوڑے ہوئے نوٹس ہیں، علی حیدر صاحب جو پیر و مرشد تھے ہمارے، ان کے پاس کے نوٹس ہیں، ہمارے پاس مواد بہت ہے ہمارا اپنا۔ بٹ اگر آپ مارکیٹ کی بکس میں چلے جائیں جو دوسرے لوگ لکھتے ہیں، دوسرے لوگوں کی کتابیں، اس کے اندر بھی ہر وظیفے کی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ جی، وہ کیفیت سے مطلب کچھ ہنٹ ہوتی ہیں کہ یہ وظیفہ اس صورت میں کام کرتا ہے، اس صورت میں کام کرتا ہے۔ اب جیسے فار ایگزامپل یا بدیو ہے، یہ میاں بیوی کا جھگڑا ریزالو کرے گا، بٹ اگر خاندانوں میں جھگڑا ہے اس کی وجہ سے،
یعنی کہ کیفیت ہو گئی نا ایک. جی جی جی. یا بدی ہو اگر خالی میاں بیوی میں جھگڑا ہے اور خاندانوں میں نہیں ہے وہ حل نہیں کرے گا. اس کے اندر کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ کیفیت جو ہے وہ یہ ہے کہ خاندانوں میں جھگڑا ہو اس میاں بیوی کی وجہ سے. یہ بھی ایک شرط ہے اس وظیفے کی. اچھا ودودو ہے یہ آپس میں پیار و محبت بڑھائے گا میاں بیوی کے بیچ میں. کیونکہ میں ایک بات کرتا ہوں کہ با خدا دیوانہ با شریعت ہوشیار. میں صرف شریعت محمدی کی بات کرتا ہوں, اس کے علاوہ نہیں کرتا. یہ نہیں ہوتا کہ میں عاشقی معشوقی کی بات نہیں کر رہا کہ محبوب قدموں میں اور یہ وہ. بہت سارے لوگ اس وجہ سے بھی ودودو پڑھواتے ہیں مگر وہ کام نہیں کرتے. ہاں استخارہ نکالتے ہیں قرآن سے, اس کے لیے بھی طریقہ ہے اس کا. قرآن سے استخارہ نکالتے ہیں ہم کہ یہ کیا جائے نہ کیا جائے. اگر قرآن میں ہاں آتا ہے کہ ٹھیک ہے دونوں چاہتے ہیں شادی کرنا, اس کے اندر قبولیت ہے, تو پھر جا کے اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے وہ. لیکن بچوں کے معاملے میں یہ دو کیفیات ہو گئی ہیں. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم 1100 دفعہ روزانہ. جی جی. یہ پانی کے اوپر دم کر کے, چینی کے اوپر دم کر کے بچے کو صبح سویرے جو ہے پانی پلایا جائے اس کا, کہ دماغ روشن ہو. کیونکہ رحم بھی ہے رحمان بھی ہے, دونوں چیزیں بسم اللہ میں. اور وہ ایک خود جو ہے بسم اللہ کی یہ ہے کہ اس میں ذات ہے اور دو صفات ہیں اور میڈ اپ کیا کہتے ہیں اسم اعظم ہے اللہ تعالیٰ کا, جس کے اندر قرآن کی یعنی کہ پوری تاثیر ہوتی ہے نا. اسم اعظم تو ایک الگ چیز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم 1100 دفعہ پانی کے اوپر وہ پلائیں بچے کو کہ دماغ جو ہے اس کا کھلے, کہ دماغ جو ہے روشن ہو اس کا. یہ دونوں کیفیات میں بسم اللہ کام کرے گی. اب ایک کیفیت کی طرف آ جائیں کہ وہ پڑھ رہا ہے اور نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے نا, وہ ایک الگ کیفیت ہو گئی ہے. مگر یہاں جس کیفیت کی آج بات کروں گا وہ یہ کروں گا کہ وہ بھاگ رہا ہے پڑھائی سے. آپ اس کو دبا رہے ہیں مسلسل کہ پڑھو 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 پڑھو, وہ پڑھ کے ہی نہیں دے رہا. اس کے لیے یا حیو, صرف یا حیو یا قیوم نہیں ہے, صرف یا حیو یہ پڑھنا ہے آپ نے 180 دفعہ یا 1800 دفعہ, ڈپینڈنگ پرابلم کتنی بڑی ہے. اگر پرابلم زیادہ بڑی ہے تو پھر 1800 دفعہ روزانہ پڑھ کے پانی کے اوپر دم کر کے بچے کو پلائیں کہ وہ پڑھائی کی طرف راغب ہو. دیکھیں دم کرنے میں یہ نہ ہو کہ جب آپ پڑھ رہے ہیں, پڑھنے کے بعد جب آپ دم کر رہے ہیں اس کے بعد پھونک مار رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں پھونک مارنے کی ضرورت نہیں, پھونک مارنے کی ضرورت ہے. رسول پاک کی کیا کہتے ہیں حدیثوں میں ہے اور دوسری جگہ بھی ہے کہ جب وہ دم کرتے تھے تو پھونک کا استعمال کرتے تھے, پھونک مارتے تھے. ورنہ رسول پاک کو دم کرنے کی ضرورت نہیں تھی, صرف سوچتے نا, ان کے پاس جو طاقت تھی, نبی تھے اللہ کے, صرف سوچتے اور وہ چیز مسئلہ حل ہو جاتا. مگر دم کا لکھا گیا ہے, اس کا مطلب ایک پروسیس ہے, ایک پروسیجر ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے اوپر تو کیا کہتے ہیں اس کو, کئی مناظرے بھی ہو چکے ہیں دم کے اوپر نا الگ الگ ملکوں میں. مگر وہ بات یہی نکلی ہے سامنے کہ یہ جو ہے یہ اس طرح کی چیز ہے کہ پھونک مارنا مسٹ ہے. اچھا یا حیو یہ پڑھا جائے 1800 دفعہ یا 180 دفعہ. اگر مسئلہ کم گھمگیر ہے یعنی کہ بچہ تھوڑا سا بھاگ رہا ہے تو 180 دفعہ پڑھ لیں ہر نماز کے ساتھ. ورنہ یہ کہ دن میں ایک دفعہ 1800 دفعہ پڑھیں, پانی کے اوپر دم کر کے بچے کو پلائیں کہ دماغ اس کا روشن ہو, پڑھائی کی طرف راغب ہو. نیت جو ہے وہ ایک ہی کرے, نیت اور دعا جو ہے وہ ایک ہی ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو پڑھائی کی طرف واپس لے آئے. لیکن کیونکہ ابھی امتحانوں کے دن ہے نا, یہ ابھی پتہ نہیں کوئی 11th ایئر پلس کچھ ہوتا ہے جی جی, کوئی اتنا پتہ نہیں اس چیز کا, بٹ 11 تاریخ کو کوئی 12 تاریخ کو کوئی اس طرح کی ڈیٹس میں ابھی یہ سپٹمبر کے مہینے میں سب آ رہے ہیں. یہ بچوں کی ہوا نکلی ہوئی ہے, ماں باپ پریشان اور ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں. اسی وجہ سے اس حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ذخیرہ ہے, خالی یہ نہیں کہ یہ ایک چیز, ہر چیز کا وظائف کا ذخیرہ ہے. ہر چیز کا مسئلہ جو ہے, کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے, اور کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو قرآن سے حل نہ ہوتا ہو. ٹھیک ہے ڈاکٹر سے رابطے میں رہیں, جی پی سے رابطے میں رہیں اور وکیلوں سے رابطے میں رہیں, وہ آپ کے دنیاوی ٹول ہے, وہ مسٹ ہے, وہ وسیلہ ہے آپ کا. اللہ تعالیٰ بھی ڈائریکٹ نہیں اپروچ کرواتا, وہ وسیلے کے تھرو کرواتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. سب چیزیں کہ ایک طریقہ ہے, پروسیجر ہے پورا نا, ڈائریکٹلی آپ کے دل میں ورنہ قرآن اتار دیتا. اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ کے دل میں, میرے دل میں, جتنے لوگ ہیں پوری دنیا میں سب کے دل میں قرآن اتار دیتا, سب مسلمان ہوتے. مگر پھر کیا ہوتا, پھر یہ ہوتا کہ پھر سزا اور جزا کون دیتا. یہاں تو یہ کہ آپ کو آزاد اتارا, آپ کو پیدا ہوئے, آپ آزاد پیدا ہو گئے. اس کے بعد پھر جو ہے آپ کو قانون سکھا دیا گیا کہ یہ قانون ہے, یہ یوں ہے. جتنی جس کی جہاں سمجھ میں آ گئی اسی حساب سے آپ کو سمجھ میں آ گئی. باقی یہ کہ ڈھونڈنا, سوچنا, یہ انسان کا کام ہے, کیونکہ دماغ آزاد ہے آپ کا, انسان آزاد ہے. دو چیزیں ہیں دنیا میں آزاد, ایک قرآن آزاد ہے, ایک انسان آزاد ہے. انسان کا یوں آزاد کہتے ہیں کہ یہ کہ کس طرح کہا جائے کہ